اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم محمد ظفر ابن یاسین ابراہیم ابن قاسم علی، مرحومہ حسینہ بنت محمد، مرحوم علی محمد ابن قربان علی، مرحومہ زبیدہ بنت محمد علی اور ویرانی فیملی، مرچینٹ فیملی، پنجوانی فیملی، تھاور فیملی، مکھی فیملی، ان فیملیز کے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ارسال کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین درود پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج ہمارے اور آپ کے درمیان خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے، کربلا کے بعد سجاد کا جہاد، اس عنوان سے۔ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے کس طریقے سے جہاد کیا، کس طریقے سے سیاسی کاموں کو انجام دیا، کس طریقے سے لوگوں کی رہبری کی، ہدایت کی اور امامت کی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھایا، اس بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی صرف ایک خشک نظریہ، ایک کمزور نظریہ امام کی زندگی کے بارے میں ہمارے درمیان نہ رہ جائے، اور وہ یہ کہ امام تو بس کربلا میں بیمار ہو گئے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے، لہذا کچھ کر نہیں پائے، اور اس کے بعد امام نے صرف دعاؤں کا سہارا لیا اور بس۔ ٹھیک ہے، امام کی زندگی کا یہ عظیم پہلو ہے دعا کا، ہم کو اس سے انکار نہیں ہے اور یہ تاریخ میں طے شدہ بات ہے، لیکن امام بیمار ہوئے، کمزور ہوئے، کمال یہی ہے امام کا کہ بیماری کے بعد جو کمزوری آئی اور جو قید و بند کا زمانہ گزرا ہے، اسی زمانے میں امام نے ان تمام سختیوں کے ساتھ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور اس طریقے سے امام نے ایک درس ہم کو یہ بھی دیا ہے کہ دیکھو، مشکلات میں بھی ذمہ داریوں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہم کو امام کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ ذرا سی مشکل آئے ہم بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں، نہیں یہ مشکل آگی کیسے کریں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے فلاں کام پیش آ گیا تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، نہیں بہانہ نہیں ہے، مشکلات بہانہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات میں دیر سے سویا، صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، یہ بہانہ نہیں ہے۔ سردی ہے، وضو نہیں کر سکا، یہ بہانہ نہیں ہے۔
یہ بہانے نہیں ہیں. ان بہانوں کو تو امام نے بہت آرام سے بہت ہی واضح طور پر ختم کیا ہے. میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، یہ خطابت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ روایت ہیں، مسلم تاریخیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. روایت بتاتی ہے، حمید بن مسلم خود روایت کرتا ہے، روایات میں موجود ہے بہت ساری کتابوں میں. شام غریباں جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں سب سے سخت رات ہے، سب سے سخت شام ہے میرے عزیزو، اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کی، پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک. اس لیے کہ یہ وہ شام ہے کہ جس میں بیوائیں اپنے شوہروں کا غم لیے ہوئے ہیں، مائیں سینوں میں اپنے بچوں کا، اپنے جوانوں کا غم لیے ہوئے ہیں، بچے پیاس اور بھوک کی تڑپ سے بے چین ہیں، اور اس کے اوپر سے ان کے گوشوارے چھین لیے گئے ہیں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی سختی کو ذرا آپ محسوس کر کے دیکھیں میرے عزیزو. ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، احساس نہیں کر سکتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیں میرے عزیزو. یہ وہ عورتیں ہیں، وہ خاندان اور وہ بیویاں ہیں یہ کہ جن کے جوانوں کو، جن کے مردوں کو، جن کے شوہروں کو، جن کے بیٹوں کو، جن کے بھائیوں کو ایک ہی دن میں بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا جا چکا، مار دیا گیا، ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا. ان کا غم انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد اس غم کے اوپر یہ خود بھوکی اور پیاسی ہیں، اس کے اوپر اتنی باحیا خواتین کہیں ملیں گی نہیں، اور اس قدر حیا ہونے کے باوجود ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں. یہ غم ان کو مارے ڈال رہا ہے. ان کے گوشوارے چھین لیے گئے ہیں، ان کے مال اور اسباب لوٹ لیے گئے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے. اور اس کے بعد اب ان کا غم یہ ہے کہ بچے پریشان ہیں ریت پر. ریت کی خاصیت یہ ہے کہ دھوپ میں تپش کی وجہ سے گرم ہوتا ہے اور رات میں اوس کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لہذا دن میں گرمیاں برداشت کی اور اب رات میں مکمل اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے، سب کچھ جل چکا ہے. بچے پھیلے ہوئے ہیں، بچوں کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا. بچوں کو سمجھانا بہت سخت بات ہے، کیسے سمجھائیں گے میرے عزیزو؟ آپ تصور کریں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بچہ جس کو بھی سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے بچے خاندان اہل بیت کے تو نہیں تھے، دوسرے گھرانوں کے بھی جو لوگ آئے تھے ان کے بھی بچے تھے. اگر کوئی بچہ پوچھتا ہوگا میرے بابا کب آئیں گے، میرے امو کب آئیں گے، ہم کو پانی کب ملے گا، ہم کو کھانا کب ملے گا، ان کو کیا جواب دیا جاتا ہوگا؟ لہذا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت رات ہو سکتی ہے کوئی، اس سے زیادہ مصیبت کی رات ہو سکتی ہے کوئی، اس سے زیادہ پریشانی کی رات ہو سکتی ہے کوئی؟ نہیں میرے عزیزو، اب تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے کہاں جائیں میرے عزیزو؟ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں. جناب زینب جب رسول کی قبر پر گئی ہیں تو جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں جناب زینب نے رسول کی قبر پر، وہاں پر ایک جملہ یہ بھی کہا، بہت غور سے سنیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہت غور سے سنیں. ایک جملہ یہ بھی کہا، نانا آپ نے ہماری شان میں جتنی حدیثیں بیان کی تھیں اور جتنی تاکید کی تھی ہم سے محبت کرنے کی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اگر ان میں سے ایک بھی حدیث آپ بیان نہ کرتے، اگر ان میں سے ایک بھی حدیث نہ ہوتی، اور اس کے مقابل میں آپ امت کو حکم دیتے کہ یہ ہم سے دشمنی کرے، ہم سے نفرت کرے، ہم پر ظلم کرے. توجہ فرمائے جملے پر جو بی بی زینب نے کہا، اگر ہماری محبت کے لیے جو آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ حدیثیں نہ ہوتی، ان کی جگہ پر آپ کہتے کہ میرے اہل بیت پر ظلم کرنا، ان سے دشمنی کرنا، اگر آپ یہ کہتے تو بھی یہ ہم پر اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے جو کر دیا ہے. یعنی اب اتنا ظلم ہو چکا کہ اس کے بعد اب امکان نہیں رہتا ہے ظلم کا، اس سے زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا، اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے. اگر آپ دشمنی کے لیے کہہ کر جاتے کہ میرے اہل بیت سے دشمنی کرنا نعوذ باللہ، تو بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنا ظلم کر دیا. لہذا میرے عزیزو اب نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس سے سنگین اور اس سے غمناک اور مصیبت زدہ بھی کوئی رات ہوگی. لیکن عزیزان محترم، زینب اور سجاد نے بہانوں کو کیسے ختم کیا؟ روایت بتاتی ہے شام غریبہ میں بھی امام سجاد اور جناب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر.
یعنی میرے عزیزو بہانے ختم ہو گئے میرے جوانوں. اب ہم بہانہ نہیں کر سکتے ہیں. امام ہماری سیرت میں نہیں ہے. مشکلات، امام سے زیادہ مشکلات کس کے سامنے آ سکتی ہیں؟ جناب زینب سے زیادہ مشکلات کس نے دیکھی ہیں؟ ام المصائب کہا جاتا ہے بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کو، مصائب کی ماں. اتنے زیادہ مصائب دیکھیں اس بی بی نے، اتنے زیادہ مصائب دیکھیں، لیکن زندان شام میں بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی. مجھے باقی کا ٹکڑا انشاءاللہ مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس اتنا امام زین العابدین نے پوچھا آ کر، پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، میں نے تو آپ کو ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فرماتی ہیں میرے لال، کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ زینب اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو دے دیتی ہے. اب زینب کے اندر طاقت نہیں رہی ہے، زینب کمزور ہو گئی میرے لال. واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر اور مستحب نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ لیتی. بہانوں کا مقابلہ کیا. یہ عظیم کام، عظیم سیرت پیش کی ہے جناب زینب اور امام سجاد نے ہمارے لیے. میرے عزیزو توجہ فرمائیں، عظیم سیرت پیش کی ہے. اب بہانے، مجھے وقت نہیں معلوم ہوا، موبائل سائلنٹ پر تھا، آنکھ نہیں کھلی، اندھیرا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی اور بہانہ. جہاں پر شام میں اہل حرم کو قید کیا گیا، نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سورج کی کرنیں کیسی ہوتی ہیں، ہوا کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا اس زندان میں. نہ ہوا کی خبر ہوتی تھی، نہ سورج کی کرنوں کی معلوم ہوتی تھی، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا. ایسا زندان تھا. پھر یہ نماز کے وقت کا اندازہ کیسے کیا کرتے تھے؟ مشہور، جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے، امام سجاد قرآن پڑھتے رہتے تھے اور قرآن پڑھنے سے اندازہ لگاتے تھے کہ اب میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے تو اب ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا. اس نماز کو پڑھنے کے بعد پھر قرآن پڑھتے تھے، اب میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اب عصر کا وقت ہو گیا ہوگا. عصر کے بعد پھر سے قرآن تلاوت شروع کرتے تھے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، پھر اندازہ کرتے تھے کہ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہوگا. اس طریقے سے آپ نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے. کتنی اہمیت دیتے تھے میرے عزیزو. یہ سیرت پیش کی ہے امام سجاد نے ہمارے لیے. اب ہم کیسے کہیں کہ امام سجاد جو ہے وہ صرف دعائیں مانگی ہیں؟ البتہ ان کی دعائیں بھی کمال ہے. میں نے عرض کیا ایک مکمل نظام زندگی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ایک مکمل نظام حکومت ہے، مکمل نظام کائنات ہے میرے مولا کی دعاؤں میں اگر غور کیا جائے. لیکن میں نے عرض کیا تھا ہم نے صرف فکر بنائی ہے، ہم نے صرف ایک فکر بنائی ہے کہ امام نے وقت کو زندگی دعاؤں میں گزارا ہے. ہم نے آپ کی دعاؤں سے بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. انشاءاللہ میں ایک مجلس میں، آج تیسری مجلس ہے، اس کے بعد 2 مجلسیں اور باقی ہیں. آج میں شام کے حالات آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا، اور آگے کے 2 مجلسوں میں انشاءاللہ ایک مجلس میں آپ کی دعاؤں کے بارے میں، آپ نے دعاؤں سے کیا کیا، اور ایک جو ہے وہ مدینے میں جانے کے بعد آپ نے کیا کیا، امام نے اپنی امامت کی ذمہ داری کو کیسے نبھایا. انشاءاللہ یہ عرض کروں گا. یہی 3 پہلو امام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت عظیم ہے. کربلا کے بعد نمبر 1 کربلا میں امام، نمبر 2 کوفے اور شام کے سفر میں امام، اور نمبر 3 مدینے میں امام. اب جو امام شام سے واپس ہو کر، کربلا سے واپس ہو کر مدینے جا رہے ہیں، یہ 3 پہلو جو ہیں بہت عظیم ہیں. ان پر ہمیں غور کرنا ہے، ہم امام کی زندگی کو سمجھ جائیں گے. کربلا کی بات میں نے کی، کوفے کی بات ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ آج ہم شام کی بات بھی کریں. تو میرے عزیزو کیا سیرت پیش کی امام نے شام کے زندان میں؟ نمازوں کے وقت کو جاننے کے لیے تلاوت قرآن کا سہارا لیا، یعنی کئی پیغام دیے. نمبر 1 قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہ کرنا. نماز کے بعد بھی تلاوت کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی تلاوت کرتے تھے. میرے جوان بھائیوں، آپ کے ضمیر بیدار ہونے چاہیے. آپ بتائیں کیا ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر جگر ہے کہ ہم امام سجاد کی سیرت پر پیروی کریں؟ نماز سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بڑے شیرین انداز میں. میں جب قرآن کی بات آ گئی اور امام سجاد کی،
تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں، اتنی شیرین اور اچھی آواز میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ جب لوگ کنویں سے پانی بھر کر سروں پر پانی کے مٹکے رکھے ہوئے امام زین العابدین کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ کے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر رک جایا کرتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ ہمارے سروں پر پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں 5 منٹ ایسے ہی صرف کھڑے ہو جائیں کسی وزن کو لے کر، کئی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک تو وزن کی وجہ سے، دوسرے بلا وجہ لیے کھڑے ہیں، کہیں جانا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، کہیں پہنچانا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، مقصد کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایسے لیے کھڑے ہیں، تھک جائیں گے، جلدی تھک جائیں گے۔ یعنی وزن کم تھکائے گا، ذہن کی یہ فکر زیادہ تھکائے گی کہ بلا وجہ لیے کھڑے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ قرآن کی تلاوت جب امام فرمایا کرتے تھے تو لوگ رک جایا کرتے تھے امام کے گھر کے سامنے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے، بھول جاتے تھے کہ ہمارے سروں پر مٹکے رکھے ہوئے ہیں، بھول جاتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کے سر سے مٹکا گر جایا کرتا تھا پانی کا، اور گرنے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ ابھی سر پہ مٹکا رکھا ہوا تھا۔ مجھے بس یہ عرض کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، مجھے بتائیں، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، میں خود سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں نے کتنا عمل کیا امام کی سیرت پر؟ میں نے قرآن پڑھا؟ کیا میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں؟ عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کا کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جس دن قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں، یعنی ان کی صبح کا آغاز ہوتا ہی نہیں تھا جب تک قرآن کی تلاوت نہ کریں، ان کی شام نہیں ہوتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ البتہ تلاوت سے مراد یہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت چالاکی کہتے ہیں جناب تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ نماز میں سورہ الحمد، سورہ انا اعطیناک اور قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ نماز ہے۔ تلاوت جو ہے جو آپ اس سے الگ پڑھیں گے وہ شمار ہو۔ نماز کے بعد 2 منٹ 5 منٹ کبھی بغیر معنی کے، کبھی معنی کے ساتھ، تاکہ امام کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ دیکھیں کتنا بہترین پیغام ہم کو امام نے دیا۔ ان سخت حالات میں بھی نماز نہیں ترک کی، نماز شب قضا نہیں ہوئی، نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ مجھے ایک بہترین واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے، آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں، وقت زیادہ نہ جائے، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ میں ایران میں تھا، تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ دہلی سے ایک دوست کا میسج میرے پاس آیا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم نمازوں کو وقت کی پابندی اور انشاءاللہ نماز شب بھی پڑھا کریں۔ ایک دوست کا میرے پاس میسج آیا اور اس نے کہا کہ مولانا مجھے نماز شب کے فائدے بتائیے، نماز شب کا ثواب کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ نماز شب کے جو ہیں وہ بہت سارے فائدے ہیں، 40 فائدے جو ہے اس وقت میرے سامنے تھے کتاب میں، میں نے ان کو 16 فائدے اور ثواب ملا کر لکھ کر بھیج دیے 16 ثواب اور فائدے۔ میرے دوستوں، جوانوں، اس بات پر غور فرمائیں۔ میں ایران میں تھا اور واٹس ایپ کے ذریعے میری ان سے بات ہوئی، میں نے جو ہے وہ ٹائپ کر کے 16 فائدے ان کو لکھ کر دے دیے کہ یہ 16 فائدے اور ثواب ملا کر میں نے آپ کو لکھ دیے ہیں اور یہ بہت عظیم ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ 16 ہی جو ہیں فائدے اور ثواب بہت ہیں، لیکن یہ 16 فائدے اور ثواب ہی کافی ہیں کہ آپ نماز شب کے پابند ہو جائیں، یعنی آپ نماز شب پڑھنے لگیں۔ کم سے کم جب موقع ہو تب پڑھ لیں، پوری 11 نہ پڑھ پائیں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں۔ یعنی آپ کو نماز شب کی طرف لانے کے لیے یہ 16 فائدے جو ہیں وہ کافی ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، ادھر سے وہ بھی جوان تھے میرے دوستوں میں، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا مولانا یہ جو آپ نے ثواب اور فائدے لکھ کر بھیجے ہیں یہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگے ہیں، یہ کسی دوست کو دینے ہیں، کسی دوست کو نماز شب کے بارے میں بتانا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جملے کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ حضور اللہ قبول کرے ہماری نمازوں کو، نماز شب میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو آپ نے فائدے لکھے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ فائدے اس نے دوسرے کے لیے مانگے۔ میں نماز شب پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ قبول کرے اور مجھے اس پابندی پر قائم رکھے، لیکن جو فائدے آپ نے لکھے ہیں ان فائدوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر
کہا میرے نماز شب پڑھنے کی صرف ایک وجہ ہے. کہا میں نے کیا؟ کہا کہ میں نے بارہا سنا ہے کہ زندان شام میں کھانا اور پانی کم آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بی بی زینب نماز شب پڑھتی تھی. اس کے باوجود اس کے بعد ایک اور جملہ اس نے کہا، ایک عجیب جملہ اور اس نے کہا جناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ نہیں پڑھتے ہیں جب امام حسین جناب زینب سے رخصت ہونے لگے، جب امام حسین جناب زینب سے رخصت ہونے لگے تو کیا امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا اختی لا تنسانی بصلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا، فراموش نہ کرنا مجھے نماز شب میں، فی نافلۃ اللیل، یا اختی لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، یعنی مجھے بھی یاد رکھنا نماز شب کی دعاؤں میں. امام حسین نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ یہ وہ دوست کہہ رہا ہے دہلی والا. میں نے کہا تھا. کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب امام حسین علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ زینب کے سامنے کتنے سخت حالات آنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا، اس کا مطلب بی بی زینب ہر حالات میں نماز پڑھیں گی. تو اب یہ بتائیے کہ کیا مجھ شیعہ، جو کہ میں امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوں، کیا میرے لیے نماز شب پڑھنے کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ امام آخری وقت بھی وصیت کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا، یعنی بڑی عجیب بات تھی جو اس دوست نے کہی اور میں نے آپ کے لیے عرض کر دی. لہذا میرے عزیزو سیرت دی ہے ہم کو امام سجاد نے، تمام اماموں نے، لیکن امام سجاد نے جو ہم کو سیرت دی ہے شاید آج بھی ہمارے وہ کام آ سکتی ہے، آج کے زمانے میں خصوصاً جبکہ پرآشوب زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے، مشکل زمانہ ہے، لیکن امام نے ہم کو سیرت دے دی. دیکھو مشکلات میں بھی دین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، مشکلات میں بھی دین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. اب عزیزان محترم امام سجاد کی دوسرے پہلو کی طرف ہم چلتے ہیں جو ہم ذکر کر رہے تھے. یہ میرے عزیزو سیرت، میں نے آپ کی خدمت میں پھر سے عرض کر دوں میرے عزیزو، بارہا یہ بات عرض کی ہے، مجلسیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم سنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے، یہیں کہیں جھاڑ کر چلے جائیں، نہیں میرے عزیزو، مجلسیں اس لیے نہیں ہیں میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں. مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہم یہاں پر جو سیکھیں، جو اچھی باتیں سیکھیں، ان کو اپنے دامن سے گرہ لگا لیں اور ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں، تاکہ ہماری سیرت حسینی سیرت ہو، تاکہ ہمارا راستہ حسینی راستہ ہو، تاکہ ہماری فکر حسینی فکر ہو، تاکہ ہم کربلائی ہوں. کربلائی رنگ ہونا چاہیے ہمارے اندر، حسینی رنگ ہمارے اندر ہونا چاہیے. لہذا میرے عزیزو سیرت حاصل کریں، عمل کریں، یہاں سے سیکھیں میرے عزیزو. امام سجاد، کل میں نے کوفے کا خطبہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دربار میں قافلہ پہنچا، شجاعت دیکھیں میرے عزیزو امام سجاد کی. دربار میں قافلہ پہنچا، ابن زیاد نے دیکھا کہ ایک جوان ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی ہوں. کہا کیا تم کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ اب عزیزان محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسی مجمع میں رسول کے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، جن میں سے ایک صحابی کا نام ہے ارقم بن زید، یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحابی رسول بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے معاملے کو کیسے پلٹا؟ امام سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کہا میں نے تو سنا تھا کہ علی کو اللہ نے قتل کر دیا ہے، تم کو اللہ نے قتل نہیں کیا. اب عزیزان محترم جہاں پر دشمن تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، نیزے لیے ہوئے کھڑے ہیں، وہاں پر امام نے عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہیں، موت اور حیات کا اختیار تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بابا اور میرے بھائی کو تمہارے خبیث سپاہیوں نے قتل کیا ہے، تمہارے خبیث سپاہیوں نے قتل کیا ہے. موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے خون میں ہاتھ تم نے رنگے ہیں، تم نے ان کو قتل کیا ہے، تم نے ان کو بے دردی سے مارا. اللہ اکبر. عزیزان محترم توجہ فرمائیں، جیسے ہی امام سجاد نے یہ فرمایا، روایت بتاتی ہے کہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اور ظاہر ہے طاقت کے گھمنڈ میں ہے، طاقت کے غرور میں ہے.
غرور ہے کہ ابھی میرے پاس طاقت ہے. غصہ آیا اور غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ اس جوان کو قتل کر دو. اب عزیزان محترم یہاں پر جناب زینب نے شجاعت دکھائی. جناب زینب امام سجاد کے سامنے آ گئی اور آنے کے بعد کہتے ہیں خبردار میرے بیٹے کو میرے ہوتے ہوئے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. امام سجاد نے جناب زینب کو سمجھایا پھوپھی اماں آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں, ان کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں کہ مجھے قتل کر سکیں. جناب زینب ہٹی اور اب امام زین العابدین ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں اما علمت ان القتل لنا عادہ, ابن زیاد مجھے موت سے ڈرا رہا ہے, تجھے معلوم نہیں موت تو ہماری سیرت ہے, اللہ کی راہ میں قتل ہونا تو ہماری سیرت ہے. میرے دادا قتل ہوئے, میرے چچا قتل ہوئے, میرے بابا قتل ہو گئے, یہ تو ہماری سیرت ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونا, تو موت سے ہمیں ڈرا رہا ہے. وَكَرَامَتُنَا الشَّهَادَةُ, اور ہماری کرامت یہ ہے کہ ہمارے قتل ہی جب ہم کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے شہادت ہے, شہادت ہماری کرامت ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. اب یہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن دربار میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ابن زیاد کو قتل کرنے کی اجازت نہ ملی. یعنی عزیزان محترم امام زین العابدین علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں نے وہ اثر کیا کہ حاکم خود اپنے دربار میں مجبور ہو گیا کہ ایک بیمار جوان کو قتل نہیں کر سکتا ہے. یہ عزیزان محترم شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام نے دکھائی ہے. یہ عزیزانو میرے عزیزو یہ کوفے کے حالات ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں چونکہ آگے جو 2 مجلسیں بچی ہیں اس میں ہم کو انشاءاللہ امام کی دعاؤں اور دوسری چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے, لہذا تھوڑے سے آج شام کے حالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں, شام کیسی جگہ ہے میرے عزیزوں؟ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلسل تقریباً 40 سال سے بچوں کو گھٹیوں میں علی کی دشمنی اور نفرت پلائی جا رہی ہے. وہ جگہ ہے شام جہاں پر مسلسل 40 سال سے علی اور اولاد علی کو برا سمجھا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اس لیے کہ جس کی حکومت ہے میرے عزیزو شام میں, اور اس سے پہلے جس کی حکومت تھی شام میں, اس کا رویہ کیا تھا, اس کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو مولا کائنات کے خلاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مولا کائنات کے جو چاہنے والے تھے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا. یہاں تک کہ ایک ضعیفہ عورت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے, مجھے وہ عرض نہیں کرنا ہے, بحث سے جو ہمارا موضوع انشاءاللہ اسی کے اندر رہنا ہے. تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کرایا گیا, اور اس کے بعد میرے عزیزوں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا بیج بویا گیا. مولا کائنات کے بارے میں ایسی باتیں شام میں پھیلائی جاتی تھیں درباری علماء کی جانب سے. میرے عزیزو درباری اور بکاؤ علماء نے ہمیشہ دین کو نقصان پہنچایا ہے, کل بھی پہنچایا ہے اور آج بھی پہنچا رہے ہیں, ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. جو درباری اور بکاؤ علماء ہیں جن کے دین کی قیمت ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے, چاہے وہ آج منبروں پر بیٹھے ہوں اور چاہے لوگوں نے انہیں اپنے سروں پر چڑھا رکھا ہو, ان کے دین کی قیمت ایک مچھر کی پر سے بھی کم ہے. انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے, ہمیشہ دین کو نقصان پہنچایا ہے. مولا کائنات کے بارے میں زہر کس نے پھیلایا؟ حکومت یہ کام خود نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ حکومت کے کام لوگ سمجھتے تھے کہ سیاسی کام حکومت کے ذمے ہے, لیکن اس طریقے سے بدعنوانی پھیلوانا, کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا, یہ علماء کے ذریعے سے عوام کے درمیان یہ کام کرایا گیا. مولا کائنات پر بڑی بڑی الزامات لگائے گئے, یہاں تک کہ میرے عزیزو ایسا ہوتا تھا کہ امیر شام کی طرف سے دن میں جو ہے وہ بچوں کو کھلونے بانٹے جاتے تھے اور رات کو انہیں چھین لیا جاتا تھا, اور اس کے بعد صبح میں اعلان ہوتا تھا کہ امیر شام نے بچوں میں کھلونے تقسیم کرائے تھے شام کے بچوں میں, لیکن علی کے جانب سے بھیجے ہوئے نعوذ باللہ گنڈے آئے اور ان کو جو ہے وہ چھین کر لے گئے. یا مثال کے طور پر بھیڑ بکریاں بانٹی جاتی تھی, جانوروں کے بچے بانٹے جاتے تھے بچوں کو کہ یہ تمہارے لیے ہے,
اور اس کے بعد ان کو چھین لیا جاتا تھا. یعنی دوہرا فائدہ، ایک تیر دو نشانے. ایک نشانہ یہ کہ ہماری واہوائی ہو، لوگ ہم کو اچھا سمجھیں، اور دوسری طرف سے لوگ علی کو برا سمجھے. میں آج تمام عالم اسلام بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے، شیعہ سنی کچھ نہیں میرے عزیز، تمام عالم اسلام کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرے عزیزو، تمام عالم اسلام کو. اس لیے کہ فکر، عقل اور بصیرت کا استعمال نہیں تھا. اسی لیے جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یزید ملعون خبیث رسول کے تخت پر رسول کی جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی. کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا جب کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو جانشین کس کا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر ڈر تھا، لوگوں کے اندر لالچ تھا، لوگوں کے اندر فکر کی کمی تھی، لوگوں کے اندر سوچ کی کمی تھی، لوگوں کے اندر عقل کی کمی تھی، لوگوں کے اندر بیداری نہیں تھی، لوگ بیدار نہیں تھے، لوگوں کے اندر عزیزان محترم بصیرت نہیں تھی. لہذا میرے عزیزو، چونکہ کل جب لوگوں کے اندر بصیرت نہیں تھی، اس لیے تخت سے، منبر سے جو بھی کچھ کہا گیا انہوں نے سن لیا. میرے جوانوں، اگر آج آپ کے اندر دینی بصیرت نہیں ہے تو پھر آپ بھی منبر سے جو بھی کچھ کہا جائے گا وہ سنتے رہیں گے. لیکن میرے عزیزوں، ہم کو یہ بری تاریخیں نہیں دہرانا ہے، ہم کو اپنے اندر بیداری پیدا کرنا ہے، بصیرت پیدا کرنا ہے. ہم کو اچھی اور بری کی سمجھ ہونی چاہیے، معلوم تو ہونا چاہیے کون کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے کہ برا کہہ رہا ہے، یہ ہم کو معلوم تو ہونا چاہیے. شام میں جو اتنے برے حالات پیدا ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، یہ لوگوں کی نادانی اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے تھا، عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. مولا کائنات کے بارے میں کتنا برا کہا گیا. اور میرے عزیزوں، یہ شام میں اہل بیت کا جانا بہت ضروری تھا، شام میں اہل بیت علیہ السلام کا جانا بہت ضروری تھا. اس لیے کہ عزیزان محترم، کربلا میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ان سب کا اکیلا وارث اور اکیلا عینی شاہد مردوں میں صرف امام سید سجاد ہیں. اللہم صلی علی محمد. لہٰذا جتنی عظیم قربانیاں ہیں کربلا کے میدان میں، اتنا ہی عظیم مقصد ہے. کسی چھوٹے مقصد کے لیے علی اکبر جیسے بیٹے کو کوئی قربان نہیں کرے گا، کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے عباس جیسے باوفا غیرتدار بھائی کو کوئی قربان نہیں کرے گا، کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے امام معصوم اپنی جان نہیں دے گا. کسی چھوٹے سے بڑا عظیم مقصد ہونا چاہیے، اور وہ جو عظیم مقصد ہے اسی مقصد کے وارث امام سجاد ہیں. اور یہ اسی مقصد کو لے کر اب شام میں داخل ہو رہے ہیں، اسی مقصد کو لے کر شام میں داخل ہو رہے ہیں. اور عزیزان محترم، شام میں جانا، شام کے حالات دیکھیں. اب آپ امام زین العابدین کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں شام میں، اور جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے شام میں، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے شام کے ان حالات پر غور کرنا ہوگا جو میں نے ذکر کیے. مولا کائنات کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اہل بیت کی دشمنی کا بیج بویا جاتا تھا. عزیزان محترم، حالات ایسے تھے شام میں، جب تک جمعے کے خطبے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب تک آپ کو برا بھلا نہ کہا جائے خطبے میں، تب تک خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا. یعنی نماز جمعہ کے خطبے کا رکن بنا دیا تھا امیر شام نے مولا کائنات کو برا بھلا کہلوانا، نعوذ باللہ مولا کائنات پر گالی. ایسے حالات میں دوسرا علی جا رہا ہے شام میں، سلسلے امامت کا دوسرا علی شام میں جا رہا ہے. ایسے حالات میں جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی، توجہ میرے عزیزو، ایک وجہ یہ بھی تھی، میں نے ایک وجہ پہلے بھی عرض کی، ایک وجہ یہ بھی تھی جو مولا کائنات نے ضربت لگتے ہی کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک وجہ یہ تھی، علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. سر پہ ضربت کہاں لگی؟ مسجد میں. شام میں پروپیگنڈا تھا، علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات پھیلائی گئی تھی، یہ بات پھیلائی گئی تھی میرے، یہ بات پھیلائی گئی تھی.
اسی لیے امام حسن علیہ السلام کو بڑا سخت جملہ کہا گیا تھا، لشکر میں کہا گیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم یہ الفاظ میں کیسے ادا کروں. کہا کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گئے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر. اتنی بری باتیں جو ہیں مولا کائنات اور اہل بیت کے بارے میں. اتنا برا ماحول تھا میرے عزیزو، مکمل دشمن ماحول ہے یہ میرے عزیزو، مکمل دشمن ماحول ہے. ایسے ماحول میں مولا کائنات کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی مولا کائنات نے جو کہا فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ہوئے میرے عزیزو، جیسے ہی شام میں خبر پہنچی علی شہید ہو گئے. کیسے؟ علی کے مقابل میں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا، کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا علی کے مقابل میں. پھر علی کیسے مارے گئے؟ کس نے ہمت کی علی کو قتل کرنے کی؟ اب میرے عزیزو جواب کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا کہ علی کو مسجد میں سجدے کی حالت میں مارا گیا. اب میرے عزیزو جیسی یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی، اتنے برے ماحول میں لوگوں نے سوال شروع کیا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میرے مولا کائنات کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا تھا شام میں. لہذا میرے عزیزو یہاں پر تو امام سجاد کو آنا ہی آنا تھا. دربار میں آئے، آگے میرے عزیزو دربار میں. وقت زیادہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور دیکھیں امام سجاد نے کیسے مقابلہ کیا اس کا. دربار میں آئے، یزید کے دربار میں. جیسے ہی دربار میں آئے، روایت بتاتی ہے، روایت کے الفاظ ہیں، دعا یزید الخاطبہ، یزید نے ایک خطیب کو بلایا. پہلا تو مرحلہ کیا ہوا؟ جب دربار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے، امام حسین کا سر سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے. اہل بیت داخل ہوئے. اب یزید ملعون اپنے اجداد جو بدر اور احد میں کفر اور شرک کی حالت میں قتل ہو گئے تھے، ان کو پکار کر کہتا ہے، کاش میرے بدر اور احد کے اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے حسین سے کیسے بدلہ لیا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہ جملہ یاد رکھیے گا. کاش میرے بدر و احد کے اجداد ہوتے، دیکھتے کہ میں نے حسین سے کیسا بدلہ لیا ہے ان کے خون کا. یعنی عزیزان محترم، اس کے اجداد جو کفر اور شرک کی حالت میں مارے گئے ہیں، یہ ان کا بدلہ لے رہا ہے اسلام کے فاؤنڈر سے، اسلام کی بنیاد رکھنے والوں سے، اسلام کی فاؤنڈیشن رکھنے والوں سے. یہاں سے اس کی فکر سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی اسلام تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی رسول آیا تھا. یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اب یہ الفاظ ہیں میرے عزیزو. ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی فخر کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی اچھی جیت نصیب کی. جناب زینب سے خطاب کیا، اے زینب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اما رأیت ماذا فعل اللہ بأخیک، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب نے فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ دیکھا یہ اللہ نے نہیں کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن میں نے جو بھی کچھ دیکھا وہ اچھا دیکھا ہے. میں نے جو بھی کچھ دیکھا اچھا دیکھا. اس کی جزا محفوظ ہے ہمارے لیے. اور عزیزان محترم، اس کے بعد جو ہے وہ خطیب کو بلایا جاتا ہے، اور آواز یہاں روایت میں الفاظ ہیں، دعا یزید الخاطب، یزید نے خطیب کو بلایا، وَأَمَرَهُ أَن يَصْعَدَ الْمِنبَرَ، اور اس کو حکم دیا کہ ممبر پر جاؤ، ممبر کی اونچائی پر جاؤ، فَيَذُمَّ الْحُسَيْنَ، اور حسین کی برائی کرو، حسین کو جتنا برا ہو سکتا ہے وہ کہو، وَأَبَاهُ، اور اس کے باپ کو بھی برا کہو، یعنی مولا کائنات کو برا کہو. فَصَعِدَ، یہ جو ہے ممبر پر گیا خطیب، وَبَالَغَ فِي ذَمِّ امیر المومنین، اور بہت زیادہ برا کہا امیر المومنین مولا کائنات کو، والحسین الشہید علیہم السلام، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت برا بھلا کہا. یہاں پر جو ہے اس کے بعد کیا کیا، والمدح لمعاویہ، معاویہ کی بہت زیادہ تعریف کی، ویزید، اور یزید کی بہت زیادہ تعریف کی.
یہاں پر امام زین العابدین، اب عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں، شام جو کہ مکمل دشمن کدہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، جہاں پر یزید حاکم وقت جو آدھی دنیا کا حاکم ہے، اس کے بٹھائے ہوئے خطیب کو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیسے خطاب کیا؟ فرماتے ہیں وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِب، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اے خطیب۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، توجہ فرمائے میرے عزیزوں، یہ سیرت بھی ہمیں امام سجاد علیہ السلام نے دی ہے۔ اگر منبر کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کا غلط استعمال کرنے والا خدا کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيْلَكَ یا خطیب، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی دنیا کی مرضی خریدنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے، تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے۔ فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، لہذا اب تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا، تیرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ عزیزان محترم امام سجاد کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد فرمانے وَلَقَدْ أَحْسَنَ، اور عزیزان محترم یہ کہنے کے بعد اب امام نے تقاضا کیا، امام نے یزید سے کہا اے یزید میں بھی چاہتا ہوں کہ جاؤں اور جانے کے بعد کچھ عرض کروں۔ میں آپ کی خدمت میں الفاظ پیش کرتا ہوں جو میرے عزیزو امام نے الفاظ دیے ہیں۔ میں مکمل خطبے کے کچھ جملے آج پیش نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ وہ جملہ یاد رکھیں میرے عزیزو جو میں نے عرض کیا۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت اچھا بدلہ لیا ہے، مجھے بڑی اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، کل انشاءاللہ اس جملے کا جواب میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ثم قال علی ابن الحسین روایت میں ہے، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد۔ توجہ میرے عزیزو، جب راوی روایت کر رہا ہے اور یزید کی طرف سے کہہ رہا ہے، یزید نے کہا امرہ، یزید نے خطیب کو حکم دیا ان یصعد المنبر، یزید نے کہا کہ منبر پر چلا جا، یزید نے کہا کہ منبر پر چلا جا اور حسین اور اس کے باپ کی مذمت کر، ان کو برا بھلا کہے۔ لیکن امام سجاد کیا فرماتے ہیں یا یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، امام نے منبر نہیں کہا، امام نے کہا اے یزید مجھے اجازت دے میں بھی اس لکڑی پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ اکبر میرے سے، بھرے دربار میں دشمنوں کے سامنے امام نے اس منبر کو منبر نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میں بھی اس لکڑی پر سوار ہو جاؤں۔ کیوں؟ بتا دیا کہ دیکھو جس منبر پر تم علی اور آل علی کی توہین کرتے آ رہے ہو وہ منبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کو منبر نہیں سمجھو، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، مجھے بھی جانے دے۔ بس میرے عزیز و یزید کے دو جملے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو تمام انشاءاللہ۔ خطبے کے جملے اور وہ جواب جو یزید نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسی کامیابی عطا کی ہے، اس کا جواب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ فَأَتَكَلَّمَ بِكَلَمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا، میں کچھ ایسی باتیں منبر پر جا کر کہوں جس میں اللہ کی مرضی ہو، اس نے تو لوگوں کی مرضی کے لیے بولا ہے۔ وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاء، اور یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں فیہن اجر و ثواب، ان کو بھی وہ کلمات سننے میں کوئی فائدہ حاصل ہو، ایسی بات جا کر منبر پر کہوں۔ قال فابا یزید، راوی کہتا ہے کہ یزید نے انکار کر دیا کہ نہیں آپ منبر پر نہیں جائیں گے۔ فقال الناس، روایت کے جملے، جیسے ہی یزید نے انکار کیا کہ نہیں تم منبر پر نہیں جاؤ گے، فقال الناس، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اے یزید اذن لہو، اس کو بھی جانے دو نا منبر پر بیٹھنے دو، فلیسعد المنبر فلعلنا نسمع منہ شیئا، اس سے بھی تو سنے کچھ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی جانے دو۔ فقالا، اب عزیزان محترم یزید کیا کہتا ہے جب لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں اس جوان کو بھی منبر پر جانے دو، تو اب عزیزان محترم یزید کیا کہتا ہے، توجہ فرمائیں، روایت ہے میرے عزیزو، بڑا مشہور جملہ ہے۔ مشہور جملہ کیا ہے؟ الفضل ما اقرت به العادہ، فضیلت اور تعریف وہ ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ میرے گھر والے تعریف کرے کہ میں اچھی مجلس پڑھتا ہوں، وہ تو کریں گے ہی،
میرے دوست تعریف کریں، میرے رشتہ دار تعریف کریں، وہ تو کریں گے، دوسرے لوگ بھی کہیں کہ ہاں نہیں مولانا مجلس ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتے ہیں، یہ عزیزان محترم بات ہے۔ اب عزیزان محترم یہاں پر یزید کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ نہیں، لوگوں نے اصرار کیا تو کہتا ہے انہو ان صعدا لم ينزل الا بفضیحتی، اگر یہ ممبر پر بیٹھ گیا تو جب تک میں ذلیل نہ ہو جاؤں تب تک ممبر سے نہیں اترے گا، یہ مجھے ذلیل کر کے ممبر سے اترے گا۔ وَبِفَضِيحَةِ آلِ ابی سفیان، صرف مجھے نہیں بلکہ ابو سفیان کی پوری اولاد کو ذلیل کر دے گا یہ، اگر یہ زبان کھول دے۔ یعنی یوں کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس نے زبان کھول دی تو ہم سب کی زبانیں کٹ جائیں گی، ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اگر اس نے منہ کھول دیا۔ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَدْرُ مَا يَحْسُنُ، توجہ میرے عزیزو، یزید سے کہا گیا اے امیر المومنین یہ تو قیدی ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو لاچار ہے، یہ تو قیدی ہے، یہ تمہارے سامنے بندھا کھڑا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، اب عزیزان محترم یزید کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ رسول کے خاندان میں سے ہے۔ میرے عزیزو، امام زین العابدین نے وہ کام کیا کہ خود دشمن سے اپنا تعارف کرایا، خود دشمن سے اپنے فضائل کو بیان کروایا، اور اس کے بعد جو جملہ امام زین العابدین کی شان میں یزید کہتا ہے انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہے، قد زق العلم زقا، انہیں دودھ نہیں پلایا گیا ہے، انہیں کھانا نہیں کھلایا گیا ہے، بلکہ انہیں دودھ اور کھانے کی جگہ پر علم کھلایا گیا ہے، ان کے خاندان کو انہیں علم سے بھرا گیا ہے، پرندوں کی طرح ان کو علم بھرایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون تعریف کر رہا ہے خاندان اہل بیت کی کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے ان کو علم بھرایا گیا ہے؟ یہ وہ تعریف کر رہا ہے میرے عزیزو جس نے اور جس کے بزرگوں نے مکمل کوششیں کی کہ اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کیا جائے شام میں، لیکن یہ کام امام زین العابدین نے لیا۔ بس میرے عزیزو، کل کی مجلس کو میں بالکل یہیں سے شروع کروں گا، لہذا آپ کے ذہن جو ہے وہ بالکل شروع سے آمادہ رہیں اور اس مجلس کو سن کر اس کے آخر کو ضرور یاد رکھیں۔ آج میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، شام کا ذکر ہو رہا ہے۔ شام کون سا شہر ہے میرے عزیزو؟ شام کون سا شہر ہے؟ یہ شام میرے عزیزو وہ شہر ہے جس نے میرے مولا امام سجاد کو بہت رلایا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہونے لگا، ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر کو بلایا اور شمر کو بلانے کے بعد کہا اے شمر، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے تم سے یہ کہنا ہے، ویسے تم سے کوئی امید تو نہیں ہے لیکن تم سے مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھو شام میں بہت سے راستے ہیں شام میں جانے کے، اور ہر راستوں پر بہت بھیڑ لگی ہوگی، مجھے پتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اس دروازے سے لے جایا جائے، اس راستے پر لے جایا جائے جہاں پر لوگ کم ہو۔ اللہ اکبر، شہزادی اپنے پردے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، کم سے کم لوگ دے کے زینب کو اس راستے سے لے جاؤ۔ لیکن عزیزو، اہل بیت کو کہاں سے گزارا گیا؟ اہل بیت کو اس راستے سے داخل کیا گیا میرے عزیزو جہاں پر سب سے زیادہ مجمع لگا ہوا تھا، اور پھر لے جاتے اللہ اکبر، یہ خود اہل بیت کی توہین تھی، لے جاتے اس بازار میں اہل بیت کو لے جایا گیا جہاں پر جس بازار میں روم سے لائی ہوئی کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، اس بازار سے گزارا گیا جہاں پر روم سے لائی ہوئی کنیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، مجھے پوری داستان نہیں پڑھنی ہے۔ آبادی میں قافلہ آنے لگا، اسیروں کے قافلے کو یہودیوں کے علاقے سے گزارا گیا، یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا، اور کہتے جا رہے ہیں اے یہود کی عورتوں، اے یہودیوں، دیکھو یہ اس کے بیٹے کا سر ہے جس نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے، جس نے خیبر میں تمہیں مارا، جس نے خندق میں تمہیں مارا، یہ اس کا سر ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب روایت کے جملے ہیں میرے عزیزو، میں کس طرح سے عرض کروں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں کو، یہودیوں کو معلوم ہونا شروع ہوا یہ حسین کا سر ہے، علی کے بیٹے کا سر ہے، ایک یہودی عورت چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے درہموں کی ایک تھیلی لی، تھیلی لینے کے بعد خولی کو دی، خولی کا سر خولی کے ہاتھ میں امام حسین کا سر ہے، اور خولی کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے حسین کے سر
کو اٹھانے والے ذرا حسین کے سر کو میرے قریب لے آ. حسین کے سر کو اس ضعیفہ اس عورت کی چھت کے قریب کیا گیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. ایک مرتبہ خیبر کا تانا دیا, اے حسین تیرے باپ نے خیبر میں ہمارے وارثوں کو قتل کیا تھا. اور اب کیا ہوا میرے عزیزو؟ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے, اس عورت نے ایک پتھر اٹھایا, حسین کی پیشانی پر مارا, زینب نے سر کو پیٹا. اللہ اکبر میرے عزیزو. چاروں طرف مجمع ہے, کہیں یہودیوں کا مجمع ہے, کہیں تماشائی مسلمانوں کا مجمع ہے. اہل بیت سروں کو جھکا کر چل رہے ہیں. کبھی کوئی کھجور پھینکتا ہے, کبھی کوئی اور کھانے کی چیز پھینکتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. کسی نے کھجوریں پھینکی. ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے پکار کر کہا, یا اہل الکوفۃ والشام ان الصدقۃ علینا حرام. اے شام والو, ہم اہل بیت کے خاندان سے ہیں, صدقے کی کھجوریں نہ پھینکو, صدقہ ہم پر حرام ہے. ہاں عزیزو, پتھر مارے جا رہے ہیں, بیویاں بے ردا ہے. یہی وجہ ہے جب بھی امام سے پوچھا, اے آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری, کربلا کا نام نہ لیا, فرمایا الشام الشام الشام. میری پھوپھیوں کو سر برہنہ پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بحق دہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا معبود. چار معصومین کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے انصار آوان میں شمار فرما. معبود تو کریم ہے, کرم فرما, تو رحیم ہے, رحم نازل فرما. خدا بحق دہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا معبود. کورونا وائرس کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. خدایا اپنے تمام بندوں خصوصاً مومنین اور مسلمین کو اس وبا سے نجات عنایت فرما. خدایا جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال فرما دیں. مرحوم محمد ظفر ابن یاسین, مرحومہ حسینہ بنت محمد, مرحوم ابراہیم ابن قاسم علی, مرحوم علی محمد ابن قربان علی, مرحومہ زبیدہ بنت محمد علی, اور ویرانی فیملی, مرچینٹ فیملی, پنجوانی فیملی, تھاویر فیملی, مکھی فیملی اور مکھی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مومنین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.